ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کرتے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ہر چیز تباہ ہو جائے، جس کی ہر چیز تباہ ہو جائے، مطلب جس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ شریعت کو اسی لیے دین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اطاعت لازم ہے۔ شریعت ہے جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں، شریعت وہ احکامات ہیں جو نبی علیہ السلام لے کے آئے ہیں، ان پر عمل کرنا لازم ہے، وہ ہم پہ فرض ہے، اور وہ ہمارا دین ہمارا ہے اسلام، اور اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنا۔ دین ہمارا ہے اسلام، اور اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنا، اور اس کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ مسلمان کے لفظی معنی ہے مطیع ہو جانا اور فرما بردار ہو جانا۔ دین کے اصطلاحی معنی ہیں نظام زندگی، سیرت، فرما برداری، برتاؤ، سلوک، حساب و احتساب، انسان کا انسان کے ساتھ یا مخلوق کا رحمان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، ان سب باتوں کو دین کہا جاتا ہے، ان سب باتوں کو دین کہا جاتا ہے۔ بیٹے صحیح بخاری میں دین کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے الجزاء فی الخیر والشر، دین خیر اور شر دونوں کی جزا کا نام ہے۔ بیٹے اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کی ہمیں کیا جزا ملتی ہے، کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ملتی ہے، اس کا نام دین ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہوا تو اللہ نے وہاں بھی لفظ دین استعمال کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا ساتھ ہدایت کے، و دین الحق کی اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بیٹے عربی تو ممکن نہیں ہے، چلیں آپ ترجمہ لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ علی الدین کلہ کس لیے دین حق بھیجا؟ تاکہ تمام ادیان پر سر بلند کر دے، غالب کر دے، تمام ادیان پر سر بلندی عطا کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ بیٹے مشرک تو پسند کرتا ہی نہیں ہے اسلام کو، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کوئی مسلمان ہو، اسلام کا بول بالا ہو، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ ایسا دین بھیجا جو تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ یعنی دین اسی نظام کو کہا جا سکتا ہے جو ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے کامل اکمل ہو، اور انفرادی سطح سے لے کے بین الاقوامی سطح تک زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہو، اور ہر شعبہ حیات میں مؤثر ہو، قابل عمل رہنمائی مہیا کر سکتا ہو، ایسی رہنمائی کرے جس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن نہ ہو۔ اس کے ماخذ 4 ہیں بیٹے، اس کو لینے کی جگہیں 4 ہیں۔ قرآن مجید جو کلام اللہ ہے، حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بیٹے تیسری چیز ہے اجماع۔
قرآن اور حدیث دونوں میں سے جب کوئی بات لے لی جاتی ہے، کوئی مسئلہ اخذ کر لیا جاتا ہے، جب تمام علماء اکرام کا، ائمہ اکرام کا اس کے اوپر اجماع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع۔ قیاس بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ تیسری چوتھی چیز ہے قیاس، وہ اسی کی ایک قسم ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دین سیکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ بیٹے عمر بن عبد العزیز کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ وہ فرمایا کرتے کوشش کرو عالم دین بن جاؤ، اگر عالم دین نہیں بن سکتے نا تو طالب دین بن جاؤ، دین کے طلبگار بن جاؤ، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم عالم دین کے ساتھ محبت ہی کر لو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہی کر لو۔ اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تمہارے لیے تو ان کے لیے کبھی بھی اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ جو بندہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین سیکھنے کو، دین سکھانے کو بہت پسند فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں مسجد میں گروہ بنے ہیں۔ ایک گروہ ہے وہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ دوسرا گروہ دیکھا وہ دین سیکھ رہا تھا اور سکھا رہا تھا۔ ایک گروہ تھے، ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسرے میں دین سیکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور فرمانے لگے کلن علی الخیر، سارے بھلائی پہ ہیں، دین سیکھنے والے بھی، اللہ کا ذکر کرنے والے بھی۔ یہ جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے ان کی دعا قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ہاؤلائی یتعلمون ویعلمون وانما بعثت معلما فجلس بہم۔ فرماتے ہیں لیکن یہ جو دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کی دعا اللہ ضرور قبول کریں گے۔ ان کی تو کیا ہی بات ہے، الفاظ ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ انما بعثت، بے شک میں بھیجا گیا ہوں، معلما، ٹیچر بنا کے۔ دیکھیں ہم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہماری بھی کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے، ہماری بھی کیا ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے ہیں تو کون سی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ جس میں دین سیکھا جا رہا تھا، جس میں دین سکھایا جا رہا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے، لہٰذا وہ اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ بیٹے جب آپ یہاں سے سیکھو گے انشاءاللہ، جتنا بھی سیکھو گے تو آپ اس کو آگے پہنچائیں گے، انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے، ہے ارادہ؟ انشاءاللہ ہم ضرور آگے پہنچائیں گے۔ چلیں باقاعدہ ٹیچنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ کسی مسئلے کے تحت آپس میں گفتگو ہو رہی، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، تو آپ کی نالج میں ہوگا تو آپ اس کو وہ اپنا علم دے دیں گے، تو آپ اس کو سکھا رہے ہیں تو پھر آپ کی تو کیا ہی بات ہے۔ دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا کیا اعزاز ہے۔ کل ہم نے کہا تھا قرآن سمجھنے والوں کے والدین کا کیا اعزاز ہے، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دین سیکھنے سکھانے والوں کا اعزاز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، تمام مخلوقات آسمانوں کی، زمینوں کی، جتنی بھی زمینیں، یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنی بل میں، حتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی، یصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو بھلائی کا علم دینے والوں کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہیں گی کہ اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے؟ کیا آپ یہ اعزاز لینا چاہیں گی کہ فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں
آسمان زمین کی تمام مخلوقات آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، بل میں چونٹی پانی میں مچھلی، تمام کے تمام مخلوقات آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، تو بیٹے آپ کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ اللہ کی زمین پر انبیاء کے بعد بہت بڑا رتبہ ہے بیٹے، انبیاء کے بعد جو سب سے بہتر، سب سے عظیم، سب سے مقدس لوگ ہیں وہ ہیں جو دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس میں شامل کر لیا ہے۔ یہ جو دین ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف برداشت کی، پہلی کلاسوں میں آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، کتنی تکلیفیں آئیں، گندی اوجڑیاں ان کے اوپر رکھی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، شیب ابی طالب میں جو سلوک ہوا وہ بھی آپ جانتی ہیں، طائف میں گئے تو کتنا ظلم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے بعد بھی حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے، عائشہ طائف والوں نے جتنا میرے پہ ظلم کیا ہے نا، اتنا ظلم تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ اتنی تکلیف کے دن دیکھے انہوں نے، کس لیے؟ ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے، ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ بیٹے صحابہ کرام کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا، آل یاسر کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے، پتہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ 2 اونٹ منگوائے گئے، ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھ دیا گیا، ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھ دیا گیا۔ تھوڑا سا تصور کریے گا ذرا، اللہ کی بڑی رحمت ہے ہم پہ کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں دین اتنی آسانی سے مل گیا۔ تھوڑا سا تصور کریں، کبھی خود کو وہاں رکھ کے دیکھیں جہاں آل یاسر کو رکھا گیا تھا۔ 2 اونٹ منگوائے گئے ہیں، ایک کے ساتھ ایک ٹانگ کو باندھ دیا گیا ہے، دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ کو باندھ دیا گیا ہے۔ بیٹے رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے، ایک اونٹ کو اس طرف کو دوڑا دیا گیا ایک طرف کو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، کبھی سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ بیٹے دین آپ تک بہت، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے تو ایزی ہے، بیٹھے ہو، پنکھے چل رہے ہیں سکون میں کمرے میں۔ بیٹے وہ کیسے کیسے یہاں تک ہے، حضرت بلال کا حال تو آپ نے سنا ہوگا، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، گرم پتھر ان کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے، کتنا مشکل کام تھا۔ لیکن بیٹے ہم پر یہ دین بہت آسانی سے پہنچ گیا ہمارے تک، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔